بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج ہم حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکتوبات شریف کے دفتر سومس مکتوب نمبر 84 جو حضرت حافظ عبد الغفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آداب طریقت نقشبندیہ سلسلہ طریقت نقشبندیہ کے لیے لکھا گیا، اس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ طالبین رابایت کے بعد از تصحیح عقائد و موجب آرائے صاحبہ اہل حق شکر اللہ تعالی سعیہم و بعد از علم بحکام فقیہ ضروریہ و بعد از عمل بمقتضائے عن علم جمیع اوقات خود را مصروف ذکر الہی جل شانہ گرداند۔ اس راستے کے طالب کو چاہیے کہ وہ عقائد اہل سنت جو اس جماعت کے بزرگ حضرات ہیں، سلف صالحین ہیں، ان کے عقائد کے مطابق اپنے عقائد کو درست کرے، اور اس کے بعد احکام فقیہ اور ضروریہ کے مطابق اپنے اعمال کے مطابق اپنے علم کو حاصل کرے، اور بعد از عمل بمقتضائے عن علم جمیع اوقات خود را مصروف ذکر الہی جل شانہ گرداند، اور پھر اس علم کے مطابق اپنے عمل کو درست کرنے کے بعد اپنے تمام اوقات میں اللہ رب العزت کے ذکر میں مصروف رہے، بشرط آن کہ آن ذکر از شیخ کامل مکمل اخذ کردہ باشد، اس شرط کے ساتھ کہ وہ ذکر کسی کامل بزرگ سے حاصل کیا گیا ہو، کسی شیخ کامل سے حاصل کیا گیا ہو، زیرا کہ از ناقص کامل نہیں آئے، کیونکہ کسی ناقص سے کبھی کوئی شخص کامل نہیں بنتا، اور کبھی کوئی کامل بات اخذ نہیں کی جا سکتی، کامل طریقہ اخذ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اوقات خود را بذکر برنہج معمور دارت، اور اپنے اوقات کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اس طریقے سے معمور کرے، اپنے اوقات کو میں ذکر الہی جل شانہ کو اس انداز میں اپنے اوقات کو معمور کر دے کہ بغیر از ادائے فرائض و سنن مؤکدہ بہیچ چیز نہ پردازت، کہ سوائے فرائض اور سنن مؤکدہ یعنی سنت مؤکدہ میں مشغول ہونے کے علاوہ کسی اور کام میں مصروف نہ ہو، کسی اور کام کی طرف متوجہ نہ ہو، حتیٰ کہ تلاوت قرآن و عبادت نافلہ رانیز موقوف دارت، یہاں تک کہ قرآن مجید کی تلاوت اور نوافل کو بھی موقوف کر دے، و با وضو و بے وضو ذکر گویت، اور وضو کے ساتھ اور بغیر وضو کے ذکر الہی جل شانہ کرتے رہے، و استادہ و نشستہ و افتادہ بہمین کار مشتغل باشد، کہ اور کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے ہر وقت اسی کام میں مشغول رہے، اسی کام میں لگا رہے، و در آمد و رفت و در خور و خف از ذکر الہی از ذکر خالی نہ باشد، اور آتے جاتے ہوئے اور کھاتے پیتے ہوئے اور لیٹتے ہوئے بھی کوئی وقت بھی ذکر الہی سے، جب تک کہ اس کو ہوش رہے، ذکر الہی سے اس کا کوئی وقت بھی خالی نہ جائے۔ ذکر گو ذکر تا ترا جان است، ذکر کر جب تک تیری جان میں جان ہے، ذکر کرتا رہے، پاکی یہ دل سے ذکر یزدان است، کی وجہ یہ ہے کہ دل کی پاکیزگی اللہ رب العزت کے ذکر سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ چندان بے دوام ذکر پردازد کہ غیر مذکور از ساعت سینہ او رخ بربندد، کہ اس طرح ذکر پر ہمیشگی کرے، ہمیشہ ذکر کرتا رہے، اپنے ذکر الہی میں ہمیشہ اس طرح مصروف رہے کہ غیر کا ذکر اس کے سینے کے میدان سے، یعنی کہ اس کا سینہ غیر کے ذکر سے خالی ہو جائے، وازما سوائے مذکور نامے و نشانے در باطن او نہ مان، اور اللہ رب العزت کے سوا کوئی نام و نشان اس کے دل کے اندر، اس کے باطن کے اندر باقی نہ رہے، تو آن کے ما سوائے بطریق خطرہ ہم در دل و خطور نہ کند، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی دوسرے وسوسے، اللہ رب العزت کے ذکر کے سوا دیگر وسوسے اس کے دل کے اندر کوئی جگہ حاصل نہ کر سکیں۔ وہی نسیان را و اگر بتکلف اختار غیر نمایت، اور اگر کبھی تکلف کے ساتھ بھی کسی غیر کا ذکر دل سے گزارا جائے تو میسر نہ شود، تو وہ غیر کا ذکر یا غیر کی طرف توجہ میسر نہ ہو، بواسطہ نسیانے کے از غیر مذکور دل را حاصل گشتاست، اس طرح اس کو غیر کے ذکر سے اس کے دل کو نسیان حاصل ہو جائے، یعنی اس کا دل غیر کے ذکر کو بھول جائے، وہین نسیان کے دل را از جمی ما سوائے مطلوب حاصل گشتاست، اور یہ نسیان اس کو تمام غیر اللہ سے یا ما سوی اللہ سے، تمام ما سوی اللہ سے اس کو یہ نسیان حاصل ہونا مطلوب ہے۔ مقدمہ حصول مطلوب است، اور یہ مطلب کے حصول کا پیش خیمہ ہے، یعنی پہلا قدم ہے، وہ مبشر وصول است، اور وصول کی بشارت ہے، از حصول مطلوب و وصول حقیقی بمقصود چے نویسد کہ ورائے وراست، اور مطلوب حقیقی اور وصول حقیقی کے متعلق کیا لکھے، کیونکہ وہ وراء الورا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان مکتوبات شریف کے میں سے اس مکتوب کو
سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کہ ہمارا سب سے پہلے ہمارا عقیدہ درست ہو، پھر اس کے بعد عقیدے کے متعلق ہمارا علم ہو، ہمیں علم حاصل ہو، اور علم کے مطابق ہم عمل کریں، اور عمل کرنے کے بعد فقہیہ کے مطابق، فقہی علوم کے مطابق ہم عمل کریں، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کے ذکر میں مشغول ہو جائیں تاکہ ہمیں وصول حقیقی اور مطلوب حقیقی حاصل ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔